ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کی خدمت میں مہدویت کے بارے میں کچھ چیزیں بیان کروں گا۔ ایک یہ کہ انتظار فرج کا کیا مطلب ہے، فرج کا کیا مطلب ہے، اور فرج کے مصادیق کیا ہیں۔ یہ جس عدل و عدالت کی ہم بات کرتے ہیں کہ امام زمان علیہ السلام جب آئیں گے تو عدل و عدالت ہوگی، اس سے کیا مراد ہے، اور عدل و عدالت کو قائم کرنے کے لیے کس چیز کی ضرورت ہے، اور جب امام زمان علیہ السلام آئیں گے تو اور کس کس لحاظ سے فرج حاصل ہوگا۔ تو آئیے ہم شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خیر خلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، افضل عبادت امتی انتظار الفرج۔ امید ہے کہ آپ بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج سب سے پہلے آپ کی خدمت میں خود فرج کا مفہوم عرض کرنا ہے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث آپ کی خدمت میں عرض کی ہے، اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری امت کا سب سے افضل، میری امت کا سب سے افضل عمل، میری امت کی سب سے افضل عبادت انتظار فرج ہے۔ لہٰذا خود انتظار فرج کو سمجھنا ضروری ہے، اور انتظار فرج سے بھی پہلے ہم خود فرج کے معنی کو سمجھیں۔ فرج کا معنی اگر عام فہم انداز میں کیا جائے تو اس کا مطلب ہے آسانی، مشکل کے بعد آسانی۔ دیکھیے، جب بھی کوئی پیچیدہ قسم کی گرہ لگی ہوئی ہو، مشکل اور سخت قسم کی گرہ لگی ہوئی ہو، تو اس گرہ کو کھولنے کو فرج کہتے ہیں۔ انسان کی زندگی میں مختلف طرح کی مشکلات اور مختلف طرح کے مصائب بھی کیونکہ ایک گرہ کی مانند ہوتے ہیں، لہٰذا ان گرہوں کا کھلنا اور انسان کی زندگی میں آسائش اور آزادی اور آسانی کا آنا، اس کو بھی فرج کہا جاتا ہے۔ سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آیا انسانی زندگی میں کسی طرح کی کوئی مشکلات ہیں؟ اگر پوری انسانی تاریخ کو ہم دیکھیں تو انسان بعض مشکلات کا ہمیشہ شکار ہے، اور ہمیشہ اس کو ایک منجی کا انتظار رہا ہے کہ وہ منجی آ کر اس کو ان مشکلات سے نجات دلائے۔ ہم اپنے ہی زمانے کی بعض مشکلات کو دیکھتے ہیں کہ اس وقت ایک مشکل جو ہے وہ استکباری تسلط ہے، کہ استکبار، امریکہ استبدادی طریقوں کے ساتھ اور ظلم و جور کے ساتھ پوری تھرڈ ورلڈ کنٹریز کے اوپر جو ہے وہ مسلط ہے، اور آج مختلف ممالک کے جو افراد ہیں ان کے اپنے ہاتھوں میں اپنی تقدیر نہیں ہے، وہ خود اپنی تقدیر کے فیصلے نہیں کر سکتے، بلکہ ان کے فیصلے جو ہے وہ واشنگٹن اور لندن وغیرہ میں ہوتے ہیں۔ دوسری طرف اس وقت مادی ثقافت اور مادی تمدن اور مغربی تمدن چھایا ہوا ہے، یہ ایک مشکل ہے۔ ایک ڈسکریمنیشن ایک مشکل ہے آج کی دنیا میں، امتیازی سلوک، طبقاتی نظام ایک مشکل ہے کہ بعض طبقے بہت زیادہ امیر اور ثروت مند ہیں، اور بعض طبقات جن کی تعداد بہت زیادہ ہے، 90% سے زیادہ ہے، وہ خط غربت سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں۔ غربت جو ہے وہ اسی طرح جو ہے وہ بہت زیادہ ہے، جہالت ہے، نسلی امتیازات ہے اور نسل پرستی ہے۔ معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں کہ استضعاف ہے، مستضعفین ہیں، کمزور لوگ ہیں کہ جن کے اوپر ظلم ڈھائے جا رہے ہیں۔ آپ یمن کی مثال لے لیں، آپ فلسطین کی مثال لے لیں، آپ مختلف ممالک کی مثال لے لیں کہ جہاں پر امریکہ آیا، مثلا افغانستان میں حملہ کیا، عراق میں حملہ کیا، مختلف جگہ پہ امریکہ اور مغربی طاقتیں آتی ہیں اور حملہ کرتے ہیں، اور وہاں کے لوگ پس رہے ہیں۔ یا اس وقت کم از کم 2 ارب لوگ بھوک میں مبتلا ہیں، ان کو وہ ضروری سہولیات نہیں مل رہی، غذائی سہولیات ان کو جو ہے وہ میسر نہیں ہے۔ لہٰذا معاشرے میں اگر ہم دیکھیں تو بہت ساری مشکلات ہیں، اور ان مشکلات کا حل جو ہے اور ان مشکلات کا آسانیوں میں بدلنا، اس کو ہم فرج کہیں گے۔ اور آیا یہ سچویشن، یہ صورتحال ہمیشہ رہے گی؟ تو اسلامی تعلیمات ہمیں یہ کہتی ہیں کہ یہ صورتحال ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے۔ مہدویت کا کانسیپٹ جو اسلام میں اور باقی تمام مذاہب اور ادیان میں ہے، یہ ہمیں بتاتا ہے کہ یہ مشکلات ہمیشہ رہنے والی نہیں ہیں، بلکہ انسان کا جو انسانیت کا سفر ہے، جو انسانیت کی حرکت ہے، وہ کس کی طرف ہے؟ وہ اصلاح کی طرف ہے، وہ روشن افقوں کی طرف ہے، وہ حق اور حقانیت کے غلبے کی طرف ہے، وہ اللہ والوں کے اور اللہ کے لشکر کے غلبے کی طرف ہے۔
لہٰذا یہ مشکلات ہمیشہ نہیں رہیں گی، بلکہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ جب یہ مشکلات برطرف ہوں گی، اور اسی کو ہم جو ہے وہ فرج کہتے ہیں۔ اب فرج کے مصادیق کیا ہیں؟ فرج کا ایک مصداق عدل و عدالت ہے، سوشل جسٹس ہے، سماجی عدالت ہے، کہ انبیاء جتنے بھی آئے ہیں، جتنے بھی نبی آئے ہیں، تمام کے تمام انبیاء کا ہدف کیا ہے؟ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، تاکہ لوگوں میں عدل و انصاف قائم ہو، سماجی عدل قائم ہو، عدل اجتماعی قائم ہو، سوشل جسٹس قائم ہو۔ تو تمام انبیاء کے آنے کا یہ ہدف ہے، اور ہمیں بھی یہ حکم ہے کہ ہم جو انبیاء کے آنے کا ہدف ہے اسی حرکت کو آگے بڑھائیں۔ امام زمان علیہ السلام جو کہ تمام انبیاء کے وارث ہیں، جب وہ آئیں گے تو پوری دنیا میں عدل و عدالت ہوگی، لہٰذا امام زمان عدل و عدالت کے ایک سمبل کے طور پہ، ایک نمونے کے طور پر اسلامی معاشرے میں ان کو جانا جاتا ہے۔ لہٰذا حدیث ہے کہ یملأ اللہ بہ الارض قسطا و عدلا کما ملئت ظلم و جورا، جس طرح دنیا ظلم و جور سے بھر چکی ہوگی، امام زمان علیہ السلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ اسی دنیا کو، اسی زمین کو عدل و قسط کے ساتھ بھر دے گا اور پُر کر دے گا۔ لہٰذا ایک مصداق جو ہے وہ کیا ہے؟ فرج کا ایک مصداق عدل و عدالت کا قائم ہونا ہے، اور عدل و عدالت کا قائم ہونا، یہ جان لیں کہ جب امام زمان علیہ السلام آئیں گے تو عدل و عدالت قائم ہوگا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ عدل و عدالت اگر قائم ہوگا تو انسانی نیچر بدل جائے گی، انسانی فطرت بدل جائے گی، انسانی طبیعت بدل جائے گی، سارے انسان جو ہے وہ فرشتے بن جائیں گے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ انسان کے اندر یہ جو مختلف تضاد ہے، خواہشات کا اور عقل کا جو تضاد ہے، اور یہ جو جنگ ہے، یہ جنگ انسانوں میں رہے گی، لیکن کیا ہوگا کہ دنیا میں، پوری دنیا میں ماحول ایسا ہوگا، ایسی عدل و عدالت ہوگی، ایک دنیا ایک ایسے آپ کہیں کہ جادے پر اور ایک ایسے ہائی وے پہ جو ہے وہ چل جائے گی کہ جہاں پر ظلم اور جور کے لیے جو ہے وہ عرصہ تنگ ہوگا، جہاں پہ ظلم و جور اس کے لیے آسانی نہیں ہوگی، بلکہ ہمیشہ نیکیوں کے لیے، خوبیوں کے لیے اور عدل و انصاف کے لیے آسانی ہوگی۔ لہٰذا ایک ایسا معاشرہ ہوگا کہ جس میں آسانی سے لوگ جو ہے وہ نیکیوں کی طرف بڑھ سکیں گے، جبکہ اس کی برعکس بدی کی طرف کا سفر جو ہے وہ سخت ہوگا، کیونکہ پورے کے پورے معاشرہ جو ہے، پورے کا پورا جادہ، جیسے ہائی وے پہ ساری ٹریفک جب ایک طرف جاری ہوتی ہے تو دوسری جانب ٹریفک نہیں جا سکتی، اس کے برعکس نہیں جا سکتی، یا برعکس جائیں تو بہت سختی انسان کو اور بہت دشواری ہوتی ہے۔ انسان ایک ایسے ہائی وے پہ آ جائے گا کہ اس کے لیے بہت آسان ہوگا نیکیوں کی طرف بڑھنا، اصلاح کی طرف بڑھنا، عدل و انصاف کی طرف بڑھنا، انسانی اعلیٰ اقدار کی طرف بڑھنا۔ اور یہ بھی جان لیجئے کہ عدالت کبھی بھی ممکن نہیں ہے مگر طاقت کے بغیر، طاقت کے بغیر عدالت ممکن نہیں ہے۔ لہٰذا عدل و انصاف قائم کرنے کے لیے، کیونکہ جب آپ ظلم کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو ظلم کا خاتمہ کیسے ہوتا ہے؟ ظلم کا جب آپ خاتمہ چاہتے ہیں تو ظالم کبھی بھی نہیں آپ کو چاہے گا کہ آپ اس کے ظلم کا خاتمہ کریں، وہ ہمیشہ آپ کے راستے میں رکاوٹیں ڈالے گا، وہ آپ کے ساتھ مقابلہ کرے گا، وہ آپ کے مقابلے میں لڑے گا آپ کے ساتھ۔ تو آپ کو اس کے سے ظلم اس کا ختم کرنے کے لیے، اس کے ساتھ لڑنے کے لیے، اس کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے طاقت چاہیے۔ لہٰذا حکومت کے بغیر کبھی بھی عدل و عدالت کا نفاذ نہیں ہو سکتا۔ یہ پہلا مصداق ہے۔ دوسرا مصداق توحیدی اور دینی معاشرے کا قائم ہونا ہے۔ اگر انسان آج اس کی مشکلات میں سے ایک بہت بڑی مشکل جو ہے وہ شرک و کفر ہے، توحید سے دور ہونا ہے، اللہ سے دوری ہے، دین سے دوری ہے، تو توحیدی معاشرہ اور دینی معاشرہ اگر قائم ہو جاتا ہے تو بہت ساری انسانی اقدار خود بخود قائم ہو جائیں گی، بہت ساری انسانی مشکلات خود بخود ختم ہو جائیں گی، بہت ساری اخلاقی اقدار خود بخود معاشرے میں لاگو ہو جائیں گی۔ لہٰذا توحیدی اور دینی معاشرے کا قیام یہ خود ایک فرج کا ایک مصداق ہے۔ اسی طرح فرج کا ایک مصداق حق تعالیٰ کی معرفت ہے، اللہ تعالیٰ کی معرفت ہے، علم میں کمال ہے، اور علم میں بھی وہ علم جو معرفت الہی ہے
جو اللہ تعالیٰ کی معرفت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی معرفت جب انسان کو حاصل ہوتی ہے تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اس کا نتیجہ جو حدیث میں اور دعا میں کہا گیا ہے کہ حبلی کمال الانقطاع الیک، کہ اے اللہ مجھے اپنی طرف کمال انقطاع نصیب فرما۔ کمال انقطاع کیا ہے؟ یعنی انسان دنیاوی اور مادی مظاہر سے اس طرح سے منقطع ہو جائے، اس طرح سے اپنا ناطہ توڑ لے کہ وہ جو حرکت ہے اللہ کی طرف، وہ جو اللہ تعالیٰ کی جانب حرکت ہے، وہ حرکت وہ بہت ہی آسانی سے انجام دے سکے۔ جب تک ان مادی چیزوں میں گرفتار ہے کہ جو اسے اللہ سے دور کر رہی ہیں، تب تک وہ اللہ کی طرف حرکت صحیح معنوں میں انجام نہیں دے سکتا۔ اگر اللہ کی طرف صحیح معنوں میں حرکت انجام دینا چاہتا ہے تو ان تمام رکاوٹوں سے، ان تمام مادی رکاوٹوں سے کہ جو اللہ تک پہنچنے میں رکاوٹ ہے، اللہ کی جانب حرکت میں رکاوٹ ہے، ان سے منقطع ہونا جو ہے وہ ضروری ہے، اور وہ معرفت الہی کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ فرج کا ایک مصداق یہ توحیدی معاشرہ اور معرفت الہی کا قائم ہونا ہے۔ فرج کا ایک مصداق اسلام کی حاکمیت ہے۔ دیکھیے، اسلام وہ دین ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ دین ہے، جو اللہ تعالیٰ کا آخری دین ہے، جو جامع ترین شریعت ہے، جو کامل ترین شریعت ہے۔ یہ جامع ترین شریعت، یہ کامل ترین شریعت، اس کی حاکمیت اللہ تعالیٰ کی حاکمیت ہے معاشرے میں، اور جب تک معاشرے میں اللہ تعالیٰ کی حاکمیت نہیں ہوگی، اسلام کی حاکمیت نہیں ہوگی، تب تک معاشرے کی گرفتاریاں، معاشرے کی مشکلات، مصائب، آلام اپنی جگہ پر رہیں گے۔ لہٰذا فرج کا ایک مصداق اسلام کی حاکمیت ہے۔ فرج کا ایک مصداق ہر طرح کی مادی اور معنوی ترقی ہے۔ امام زمان علیہ السلام جب آئیں گے تو نہ صرف یہ کہ معنوی ترقی ہوگی، معنویت اور روحانیت کے لحاظ سے انسان ترقی کرے گا، بلکہ مادی ترقی بھی آج سے کئی گنا زیادہ ہوگی، جو کہ قابل تصور ہی نہیں ہے۔ زمین اپنے سارے خزانے کھول دے گی۔ زمین پہ جو اللہ تعالیٰ نے مادے پہ انسان کو مسخر کیا ہے، یہ تسخیر کامل طور پہ آ جائے گی، اور انسان کے لیے بہت سارے مادی راستے، مادی ترقی کے راستے کھلیں گے۔ اور اسی طرح اس کے ساتھ ساتھ یہ صرف مادی ترقی نہیں ہوگی، بلکہ معنویت کے ساتھ ہوگی۔ ہر چیز وہاں پہ، سیاست ہوگی تو معنویت کے ساتھ، وہاں پہ ایجوکیشن ہوگی تو معنویت کے ساتھ، وہاں پہ ثقافتی مظاہر ہوں گے تو وہ معنویت کے ساتھ۔ جو بھی آپ چیز تصور کریں وہ بغیر معنویت کے نہیں ہوگی۔ فرج کا ایک مصداق یہ ہے کہ انسان کی زندگی میں کوئی بند گلی نہ رہے، کوئی ایسی مشکل نہ رہے کہ وہ مشکل قابل حل نہ ہو۔ اور یہی دیکھیے، فرج کا انتظار ایک اس کا یہی ہے، مصداق یہی ہے۔ چھوٹے چھوٹے مصداق ہماری زندگی میں بھی ہے کہ ہم ہمیشہ اپنی زندگی میں کسی بھی جگہ پہ یہ نہ سمجھیں کہ بند گلی ہے اور یہاں پہ ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں اور ہم کچھ نہیں کر سکتے اور ہمارے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں۔ نہیں، فرج جو ہے اس کا مصداق ہم اپنی زندگیوں میں بھی لا سکتے ہیں کہ کسی بھی جگہ پہ اپنے لیے بند گلی کا تصور نہ کریں، بلکہ ہمیشہ تلاش، کوشش جو ہے وہ ہم جاری رکھیں تاکہ مشکلات سے ہم نجات حاصل کر سکیں۔ تو یہ فرج کے مختلف مصادیق ہے جو آپ کی خدمت میں بندہ حکیم نے عرض کی ہے۔ لیکن ایک چیز ہمیں یاد رکھنے والی ہے، ایک تو یہ کہ یہ جو فرج امام زمان علیہ السلام کا ہوگا، یہ مخصوص فرج نہیں ہوگا، کسی خاص خطے تک محدود نہیں ہوگا، کسی خاص قوم تک محدود نہیں ہوگا، کسی خاص مذہب تک محدود نہیں ہوگا، بلکہ عالمگیر ہوگا، یونیورسل ہوگا۔ ایک، اور دوسری یہ چیز کہ فرج جو ہے وہ تدریجی ہوگا۔ یوں نہیں ہوگا کہ امام زمان علیہ السلام آئیں گے اور آنن فانن جو ہے وہ فرج حاصل ہو جائے گا، آنن فانن یہ ساری مشکلات جو ہے وہ تمام ہو جائیں گی اور آسانیاں ہو جائیں گی۔ نہیں، بلکہ امام زمان علیہ السلام جب آئیں گے تو اس سے پہلے بھی بہت سارے مراحل طے ہونے، اور بہت سارے مراحل امام زمان علیہ السلام کے آنے کے بعد طے ہونے، اور یہ تدریجی طور پر یہ عمل حاصل ہوگا۔ لہٰذا ہم انشاءاللہ اگلی ویڈیوز میں بھی اس کی طرف اشارہ کریں گے کہ ہمارے حصے کی بھی کچھ ذمہ داری ہے اس تدریجی عمل کو اپنے منطقی انجام تک پہنچانے میں، ہماری بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں۔ جب تک ہم وہ ذمہ داریاں انجام نہیں دیں گے تب تک فرج جو ہے وہ نہیں ہو پائے گا۔ لہٰذا آپ انشاءاللہ ہمارے ساتھ جو ہے وہ اگلی ویڈیوز میں بھی ہمارے ساتھ رہیے گا، اور آپ کے کوئی بھی سوالات ہوں اس حوالے سے، کوئی بھی کمنٹس ہوں تو آپ انشاءاللہ ہمارے کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو آپ ہمیں جو ہے وہ سبسکرائب کر سکتے ہیں، لائک کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اس سلسلے کی اگلی کڑیوں کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔